ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے گھر لیا میں لٹ گیا. میرا سب سے پہلا سوال تھا کب لیا؟ اگر تم لیتے ہی اس پیک کے اوپر جا کے ہو تو پھر یہ نہ تم کہو تمہاری بے وقوفی ہے. اس وقت گھر خریدے نہیں جاتے, اس وقت انویسٹمنٹس کی نہیں جاتی جب پیک پہ پہنچے ہو. ہم سوئے رہتے ہیں, اس وقت ہمیں خیال اچانک آتا ہے یار ودیاں ہی جا رہی ہیں ہوں لے ہی لو. جب لینے اگر پتہ لگتا ہے مہینے میں تھلے آ گئی, کیونکہ آپ نے پیک پہ خریدی ہے. چیزیں خریدی جاتی ہیں جب وہ لو پہ ہوں. آج کل بائنگ کا ٹائم ہے, دنیا میں اپوزٹ ہے. اور یہ فرق ہے ایک سوچے سمجھے ایکسپیرینس پروفیشنل یا انویسٹر میں اور ان لوگوں میں جو لوگوں کی بات سنتے ہیں, لائی لاگ جنہیں آپ کہتے ہیں, جو کراؤڈ کو فالو کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں اچھا یار سارے لوگ لے رہے ہیں, اچھا بائی دا ٹائم وہ جاگتے ہیں اس وقت تک وہ پراپرٹی آلریڈی یار ودی جا رہی ہے لے ہی لو, لیتے ہیں اس نیچے. جبکہ جو انویسٹر ہے وہ اس میں جب دوڑ لگی ہونا کبھی 1 روپیہ نہیں خرچ کرے گا. وہ اس وقت انویسٹ نہیں کرے گا, وہ اس وقت انویسٹ کرے گا جو آج کا ٹائم ہے. یہ دس از دا گولڈن ٹائم, کیونکہ اس وقت نیچے ہے. یہاں اس وقت سارے لوگ بیٹھے بائی کر رہے ہیں, اور جو انویسٹر ہے جو بائی کر رہا ہے اس سے اگر آپ خریدنا چاہیں وہ بیچنے کے موڈ میں نہیں ہے, بیکاز دس از ناٹ اے رائٹ ٹائم ٹو سیل انلیس اس کے جا کے ہم گوڈے پکڑ لیں کہ یار لالا جی لاکھ روپے پروفٹ لالا ایک دن کا 25 لاکھ روپے لالا یار. تو میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو گھر باہر آنے نہیں دیتے, کسی کی ضرورت مند کا گھر خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کے بیچنے کے موڈ میں نہیں. پیار جان لے جاتے 3 مہینے, ان کو پتہ ہے کہ وہ 6 مہینے کے لیے تو فائل کھولی ہوئی ہے انہوں نے. یہ سوسائٹیز نے ان کو ایک آپشن دی ہوتی ہے کہ 6 مہینے کے لیے فائل اوپن کھول دیتے ہیں, 50,000 روپیہ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ 6 مہینے تک تو سیف ہیں, ان کو نہ ٹیکس پڑنا ہے نہ فائل انہوں نے اپنے ٹرانسفر اپنے نام کرانی ہے, مالک کو وہ پیسے دے کے فارغ کر چکے ہوئے ہیں. تو ابھی مہینہ ہوا کہتے ہیں پیار آنے دے. ہاں جب 6واں مہینہ آئے گا, اب ان کو پتہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی, فرض کریں اگر اس کی ٹرانسفر کی فائل کو سوسائٹی والے کہہ رہے ہیں نہیں ٹرانسفر کراؤ, پھر اس وقت دیکھیں گے یار کہ ہمیں کتنا پروفٹ ملتا ہے, اس وقت بیچیں گے. ٹھنڈ پروگرام ہے. اس کے باوجود ہم لوگ یہی بیٹھے کہتے رہتے ہیں مارکیٹ ڈاؤن مارکیٹ ڈاؤن مارکیٹ. اور بھائی مارکیٹ ڈاؤن تو چھلانگیں مارنی چاہیے آپ کو. دس از اے ٹائم ٹو بائی. تو یہ کچھ ٹائم بائنگ کے ہوتے ہیں, کچھ ٹائم سیلنگ کے ہوتے ہیں. اور صاف ظاہر ہے پیسے کی گیم ہے, انویسٹمنٹ ہوتی پیسے کی گیم ہے. اگر آپ اس میں آپ یہ سوچیں کہ جناب کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر بھائی اس والے پروگرام میں آپ آئیں جہاں پہ پیسے بنانے کا طریقہ ہے. یہ انویسٹمنٹ کا پروگرام, انویسٹمنٹ کی تو بات ہی ہو رہی ہے, وچ از دا رائٹ ٹائم. ٹھیک ہے, تو یہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے دس از دا بیسٹ ٹائم وین دا مارکیٹ از ڈاؤن. اوکے, تو ویک ایکٹیویٹیز ہیں کیونکہ سیل پرچیز کسٹمر نہیں ہے زیادہ. تو وہ جو گھر ایک ڈیلر 100 بیچتا تھا وہ اب 50 بکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ لسٹنگ بھی کم ہے. لوگوں نے لگانے چھوڑ دیے ہیں اشتہار, بیچنے کا پڑا رہنے دو. ان کو پتہ یار ایک گھر جو 15 دنوں میں بک جاتا تھا وہ جناب 6 مہینے نہیں بکے گا. تو وہ کہتے ہیں فی الحال جو افورڈ کر سکتا ہے روکنا وہ روک کے بیٹھا ہوا ہے, وہ نہیں بیچے گا. تو لسٹنگز بھی کم ہے. تو ویک ایکٹیویٹیز اس کو کہتے ہیں, سیل اور پرچیز کم ہو جائے اسے کہتے ہیں ایکٹیویٹیز ویک ہوئی ہیں. وہ جو آپ نے گڈ ٹائم دیکھ لیا نا, ہمیں وہ عادت پڑ گئی ہے. اس ٹائم میں بڑا مشروم آ گئے. وہ 2 سال کے لیے آپ کو بڑی ریئل اسٹیٹ کو سر پہ چڑھا دیا. اس وقت بھی میں چیخ رہا تھا یہ مت کرو, یہ اس پہ. اور لوگوں کو میں نے منع کیا ہے لانگ ٹرم پروجیکٹس میں فائلیں مت خریدنا. کوئی پروجیکٹ ڈلیور ہی نہیں ہونے, اور وہی ہیں اس وقت حال. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ صرف یہ کیلکولیٹ کر لیں کہ ان پروجیکٹس کا ڈیفالٹ کتنا ریٹ ہے, تو آپ حیران ہوں گے کہ جنہوں نے پلاٹ بک کیے ہوئے ہیں, اپارٹمنٹس بک کیے ہوئے ہیں, اور وہ ابھی بنیادیں بھی انہوں نے کھو دی. پہ رہن دو, بڈھے ہو جا کے پہ رہن دو, کیونکہ جس چیز پہ بک کیے ہیں وہ ریٹ ہی نہیں پا رہا. تو اس وقت بھی میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ صرف ملائی جون سی ہے نا, یہ تھوڑی ٹائم کے لیے ہے. اس کے اندر لانگ ٹرم کمٹمنٹس مت کریں. اس میں کمانا ہے کما لیں, سیل پرچیز کرنی ہے کر لیں, لیکن اس کے اندر لانگ ٹرم کمٹمنٹس مت کریں. نمبر 2, پرائسز آئی ہیں, نہ رکنے کا ٹائم لے رہی ہیں. میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں, 2 سال کے اندر 2.5 سال کے اندر تقریباً 80% انکریز ہے پرائسز میں. 275 کا گھر, 280 کا گھر, وہ 4.25, 4.20, 4.40 کے ہوا.
یو کین ویل امیجن کہ 2 سال پہلے جب میں سیکھ رہا تھا لے لو لے لو لے لو، اس وقت تو آج میں کیا فرق. اب پھر بھی اگر آپ کہیں کہ پرائز نہیں بڑھی تو پھر عجیب سی بات ہے کہ کیسے نہیں بڑھی. تو ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ آپ کے پاس وہ رائٹ کوسچنس تو آئیں کہ لوگوں کے پاس ہاں جی یہ سال پہلے اینا سی انہیں اینا سا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے 1 منٹ میں کیلکولیٹر لگائیں اس کا مطلب کہ یار ریئل پرائز بڑی ہے. ٹھیک ہے جو نامینل تو آپ کو بتا رہا ہے جی 4.25 کروڑ کا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ریئل بڑی ہے، اور ریئل کا کیلکولیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ دیکھیں. نمبر 3 ڈیمانڈ کم ہے کیونکہ اتنے زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے، مارگیج ریٹ اتنا زیادہ ہے 22-23-24% پلس قائبر کے اوپر. کون بندہ لون لے گا؟ اور جنہوں نے لون لیے وہ ڈیفالٹ ہیں. آپ جا کے کسی بینک سے تو پوچھیں ان کی حالت کیا ہے. لوگ کس سے نہیں دے پا رہے، اتنی مہنگائی، گھر کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، کس سے کہاں پہ دیں؟ اچھے ٹائموں میں لون لے لیے انہوں نے. سمپل سی بات ہے. لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جب ملک میں مہنگائی 10% یا 15% گھر کی قیمت بڑھ رہی ہے یا قیمت بڑھتی پئی ہے، بینک آپ کو لون دے رہا ہوتا ہے 10+3 پہ، فرض کریں قائبر +3 پہ دے رہا ہے، 13% پہ دے رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں سال بعد گھر کی قیمت 25% بڑھ جانی ہے تو IMF بہتر رہا گا 13% انٹرسٹ لے کے لون لے لا. لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ لون لانگ ٹرم لے رہے ہیں اور اس ملک میں اسٹیبلٹی کا ایشو ہے. آپ یہ نہیں سوچتے اس وقت کہ بھائی یہ 1 سال کا فگر ہے، 5 سال یا 10 سال کا آپ لون لے رہے ہیں، 10 سال میں ملک کے حالات کیا ہوں گے، اس وقت آپ کو یہ پراپرٹی کتنے کی پڑتی ہے وہ آپ سوچتے نہیں ہیں. تو وہ پھر پھنسے ہوئے ہیں، سارے کے سارے ڈوبے ہوئے ہیں، ڈاؤن بھی دیے ہوئے ہیں. اب ترلے منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جی کس سے نہیں چیز یاری، بینک نے کہہ دیا، نوٹس دے دیا ہے، اب یا تو وہ کسی اور کو ٹرانسفر کر دیں، کسی سے کہہ رہے ہیں یا تم لے لو باقی کس سے تم دیتے رہنا. تو وہ اچھے خاصے نقصان ہے لوگوں کے، یا پھر وہ بینکرپسی ہیں. تو ڈیمانڈ از سلو بیکاز آف دا ہائی مورٹگیج.